کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے جہاں ہمیں دنیا کی بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، اس نے ہمیں آخرت کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، دین کی نعمت سے نوازا ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب کی ہے، اور کتنا پروردگار کا شکر ہے کہ ہزاروں سال کے فاصلے کے باوجود امام حسین کی محبت نصیب فرمائی، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب کیا خداوند متعال۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ وارث اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے جو سلسلہ ہدایت جاری و ساری فرمایا، اس کی صحیح تاریخی اسناد ہمارے پاس شاید بہت سارے انبیاء کے بارے میں موجود نہیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کہاں پر آئے، کن جغرافیائی حالات میں آئے تھے، لوکیشنز کیا تھیں، ایگزیکٹ ٹائم کیا تھا، شاید یہ سب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن کریم نے کئی انبیاء کے واقعات کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جو واقعات پیش آئے اس کی تاریخی اسناد بھی ہمارے پاس کافی حد تک موجود ہیں۔ ان تمام کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی تاریخ جزیروں کی طرح نہیں ہے، یہاں پر ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ ساتھ تکرار بھی ایک سینس میں ہے۔ یعنی ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا کوئی تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے، ایک تو یہ نہیں ہے، ایک تسلسل ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہوا، اس نے آگے آنے والے پیغام کے اوپر، آگے آنے والی قوموں کے اوپر اپنا اثر ڈالا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور اسی کی وجہ سے پیغام کے اندر تدریج ہے کہ تدریجاً گریجولی یہ پیغام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد عجل فرج۔
اپنے کمال کے اوپر پہنچا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کنٹینیو ہے یہ پیغام، اور میں اس سے ایک اور بھی فائدہ اٹھاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک سینس میں تکرار بھی ہو رہا ہے۔ تکرار کس عنوان سے؟ تکرار اس عنوان سے کہ جو قوانین، معاشرتی قوانین مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافذ تھے، وہی قوانین آج بھی ہیں۔ جو قوانین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہی قوانین آج بھی ہیں۔ تو خدا مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ذکر فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا کہ اپنے قوم سے کہیں کہ استغفار کریں، اللہ آسمان کو ان کے لیے گردش میں لے آئے گا۔ تو اب یہ جو خدا کا قانون ہے کہ اگر کوئی قوم استغفار کرے گی تو خدا آسمان کو اس کے لیے گردش میں لائے گا، یہ قانون صرف حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لیے تھا، یہ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ یا مثلا خدا متعال ختمی مرتبت کے دور کی جنگ کا تذکرہ فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر، اور فرماتا ہے اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب بھی تمہارا سامنا کسی گروہ سے ہو تو تم لوگ ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو قانون ہے یہ صرف نبی کے زمانے میں آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ تو یا مثلا ایک اور باریکی ہے یہاں پر، اس کو بھی برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ بھئی اگر تکرار نہ ہو، اگر تکرار نہ ہو تو یہ جو خدا متعال نے فرعون کا تذکرہ کیا، یہ کیوں کیا؟ بھئی کیا قرآن کتاب تاریخ ہے؟ تاریخ کی کتاب میں تذکرہ ہوتا ہے پرانے واقعات کا۔ تو آپ تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے پڑھا کہ بھئی کیریبین آئیلینڈ کے اندر یہ آئیلینڈ تھے، وہ آئیلینڈ تھے، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا۔ کوئی بچہ پاکستان میں رہ رہا ہو، ہندوستان میں رہ رہا ہو، وہ کیا بھئی کیریبین آئیلینڈ میں کیا ہوا، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اچھا وہ بھی کب ہوا؟ 3000 سال پہلے۔ 3000 سال پہلے فرعون آیا، اچھا، اور مثلا 3000 سال پہلے قارون آیا، 3000 سال پہلے سامری آیا۔ تو ایک آدمی جو آج کے زمانے میں پڑھ رہا ہے، قرآن میں کتاب تاریخ نہیں ہے تو پڑھ رہا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے بھئی اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ خدا متعال فرماتا ہے کہ اس دور کا فرعون میں تم کو بتا رہا ہوں، اپنے دور کے فرعون کو تم ڈھونڈو۔ پھر اس دور کا قارون اور سامری میں نے بتا دیا ہے، اب تم اپنے دور کی قارون اور سامری کو ڈھونڈو کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تاریخ اس عنوان میں تکرار ہوتی ہے، قواعد وہی قواعد ہیں، قوانین وہی قوانین ہیں، ہدایت کے جو قانون ہیں وہ بھی وہی ہیں، جو گمراہی لانے والے ہیں ان کے بھی بنیادی طریقے وہی ہیں۔ کہانی وہی کہانی ہے، کریکٹرز چینج ہو رہے ہیں، کہانی وہی کہانی۔ کہانی اصل کیا ہے؟ اصل کہانی ہے حق اور باطل، اصل کہانی۔ اس کہانی میں ایک انسان ہے، اس کہانی میں ایک شیطان ہے، اور اس کہانی کے اوپر ایک رحمان ہے۔ اب یہ بندہ جو انسان ہے، یا جائے شیطان کے پاس یا جائے رحمان کے پاس۔ اگر شیطان کے پاس جائے گا تو زین لہم الشیطان اعمالہم، تو شیطان اس کے کاموں کو، غلط کاموں کو خوبصورت بنا بنا کے پیش کرتا رہے گا، اور اس کو اپنے دام میں پھنسائے گا جو لالچ اور خوف کا دام ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اور اگر یہ جائے گا رحمان کی طرف تو خدا متعال اس کو بصیرت نصیب فرمائے گا، اس کو اپنی خواہشات سے لڑنے کا پیغام دے گا۔ جب انسان اپنی خواہشات سے لڑنے کا پیغام لے گا، بصیرت کو استعمال کرے گا، خدا متعال اس کو تزکیہ نفس کے عمل سے گزارتے ہوئے اعلیٰ ترین مقامات کے اوپر اعلیٰ علیین میں پہنچا دے گا۔ یہ کور ایشو ہے۔ اب اس کور ایشو میں جو کیریکٹر بنام فرعون تھا، آج اس کا نام فا را عین واو نون نہیں ہوگا۔ آج اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ پہلے جو تھا اس کا نام تھا قارون، آج اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ پہلے جو تھا اس کا نام تھا سامری، آج وہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ میں تو اتنی بھی جرات نہیں کر رہا کہ اپنی اوپینین ہی دے دوں آپ کے سامنے کہ بھئی میں کس کو قارون سمجھ رہا ہوں، کس کو فرعون سمجھ رہا ہوں، تو خیر میں تو چھوڑے جا رہا ہوں اس کو۔ یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ پھر ڈھونڈنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے سامری سے کہا تھا کہ لا مساس، لا مساس، اب تو ٹچ بھی نہیں کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم ہی ٹچ اس کو کر رہے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری کو سزا ملی تھی کہ اب تو کسی کو ٹچ نہیں کرے گا اور کوئی تجھے ٹچ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم ہی گھوم رہے ہوں کہ اس سے کہیں ہاتھ ملانے کو موقع مل جائے ہمیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کو کہا تھا کہ اے قارون، تو اور تیرا مال زمین میں دھس جائے۔ تو جب یہ قارون کو چیلنج آیا انبیاء کی طرف سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، تو یہ اپنے تمام ساز و برگ، ساز و آلات کے ساتھ باہر آیا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں دنیا کو دکھاتا ہوں میرے پاس ہے کیا۔ تو اس نے اپنی نمائش لگائی۔ جب اس نے نمائش لگائی تو بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب خدا متعال نے اس کو خسف کیا، اس کو اور اس کے دار کو زمین نے دھسا دیا اندر، تو اب یہ کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ صحیح ہے؟ یہ جو 2 دن میں فرق آتا ہے نا، یہ اصلی امتحان ہے۔ قارون کے دھنسنے کے بعد تو سارے پاگل بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ بچ گئے۔ قارون کے دھنسنے سے پہلے کا مسئلہ ہے سارا۔ اب کوئی قارون سے پہلے، دھنسنے سے پہلے کے دن میں کھڑا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے ہمارے سامنے۔ قوانین تکرار ہوتے رہتے ہیں، قوانین ریپیٹ ہوتے ہیں، اعمال ریپیٹ ہوتے ہیں، ہم انسان ایسے ہی ہیں۔ اسی تو خاطر خدا متعال نے سب بیان کیا ہے۔ اب اس قانون کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور میں نے 1-2 دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذرا سا اس کو ٹچ کیا تھا۔ اس کو تھوڑا سا اور الیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ میں سے جو لوگ ریش سفید ہیں ان کو یاد ہوگا کہ آیت اللہ خمینی نے گورباچوف کو ایک لیٹر بھیجا تھا اراؤنڈ 1988، اور اس میں گورباچوف سے کہا تھا، جبکہ کمیونزم ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کمیونزم، سوشلزم باقی تھا، رشین فیڈریشن باقی تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کمیونزم کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ بہت سخت جملہ تھا۔ یعنی جب گورباچوف کا فورن منسٹر ایڈورڈ شورناڈزے وہ پیغام سن رہا تھا تو اس کی حالت خراب ہوئی ہوئی تھی کہ یہ کیا لکھ دیا انہوں نے۔ تو بہت سخت پیغام تھا، لیکن انہوں نے لکھا تھا اس ٹائم پر۔ ابھی کمیونزم ختم نہیں ہوا تھا، حتیٰ ابھی رشین فیڈریشن ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو کنٹری ہے، یہ کنٹری رشیا ہے۔ اس سے اوپر ایک رشین فیڈریشن تھا جس کے اندر 20-22 ملک تھے۔ یہ جو سینٹرل ایشیا، یہ سب اس رشین فیڈریشن کے اندر آئے ہوئے تھے۔ یہ تو اس کے ٹوٹنے کے بعد 1990 میں 15-20 ملک باہر آئے، ورنہ یہ سب رشین فیڈریشن کے اندر تھے۔ سیٹلائٹ اسٹیٹس علیحدہ تھیں، پولینڈ اور رومانیہ اور بلغاریہ اور ہنگری، یہ تو سب اس کے سیٹلائٹ اسٹیٹس تھے۔ تو امام خمینی نے اس وقت اس بات کو جج کر لیا تھا کہ کمیونزم کا کام ختم ہو گیا۔ تو یہ قارون کے خسف سے 2 دن پہلے کی بات ہو گئی۔ اچھا، انہوں نے ہی یہ بھی کہا تھا کہ یہ ویسٹرن کلچر بھی ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ اب یہ قارون کے خسف سے 4 دن پہلے کی بات ہو گئی۔ اب ہم بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں 3رے دن میں۔ اب ہم میں سے کتنوں میں اتنی بصیرت ہو کہ یہ سوچیں کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ مشکل ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن کریم کے اصولوں کو استعمال کریں تو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ شاید ہم ٹائم کو اتنا ایگزیکٹ پریڈکٹ نہیں کر پائیں جیسے مثلا آیت اللہ خمینی نے کر لیا تھا اپنی بصیرت کے ذریعے سے، اپنے عرفان کے ذریعے سے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ قانون کی طاقت بہت عجیب طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کنٹرول دے دیتی ہے اور آپ کو پریڈکشن کی طاقت دے دیتی ہے۔ تو یہ تو خیر ایک چیپٹر تھا۔ آپ قانون کی اس طاقت کو ایک اور جگہ استعمال کریں پہلے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی تربیت کے لیے۔ اگر خدا متعال نے مادی اجسام خلق کیے ہیں قانون کے ساتھ، اب دیکھیے آپ جو میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں، آپ کی قوم مثلا آپ پاکستان سے آئے ہیں،
فرض کر لیں آپ سندھ سے آئیں، میری طرح سندھ کے ہیں، تو بھائی کیا یہ فارماسوٹیکل کمپنیز نے کسی سندھ کے رہنے والے پہ یہ دوائیاں پہلے ٹیسٹ کی تھیں کیا؟ نہیں. تو انہوں نے وہاں کیسے بیچ دی؟ وہاں انہوں نے اس لیے بیچیں کہ انسانوں کی باڈی تمام کیمیکلز کے اوپر ایک جیسا ہی بیہیویئر دکھاتی ہے. قانون ہے نا. تو خدا نے فزیکل باڈیز کے اوپر قانون رکھا ہے. فزیکل باڈیز کا کیمیکلز کے ساتھ، کیمیکلز کا کیمیکلز کے ساتھ، یہ کائنات میں تبدیل نہیں ہوتا، ایک جیسا ہی چل رہا ہے. جس خدا نے اجسام کے اوپر، باڈیز کے اوپر، فزیکل باڈیز کے اوپر، میٹر کے اوپر، میٹیریل کے اوپر، کیمیکلز کے اوپر، ان سب پہ قانون رکھے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا کہ معاشروں پر بھی قانون رکھے ہیں. فرد پہ کوئی قانون نہیں رکھا. فرد پہ بھی قانون رکھے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ رکھیں، کیونکہ خدا متعال کے نظام میں اتفاق نام کر کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہاں جو ہوتا ہے قانون ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک انسان خوشحال زندگی گزار رہا ہے ٹرو سینس میں، ایک تو وہ خوشحال ہوتا ہے جو سیلز مین کی طرح منہ کھولے بیٹھا رہتا ہے، وہ خوشحال نہیں، واقعا دل سے خوش پرسکون انسان. تو اس کا کوئی قانون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا قانون ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن ٹینشن کا مارا ہے، اور اس کو یہ بھی بیچارے کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹینشن ہے کس بات کا، لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ ایک ٹینشن ہے جو چل رہا ہے. صحیح؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بھی قانون ہے. اچھا، ایک دفعہ انسان اتنی کیا کہوں، بس کتنے جتن کرتا ہے، اتنی محنتیں کرتا ہے، ایک کام ہو جائے، نہیں ہوگے دیتا. قانون ہوتا ہے یہ بے قانون ہے سب کا سب؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے اپنی پست مخلوق کے لیے یعنی میٹر کے لیے تو قانون رکھا ہو، اور اشرف مخلوقات کو لا قانون چھوڑ دیا. یہ نہیں ہو پائے گا. اشرف مخلوقات کے لیے بھی قانون رکھا ہے. اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی تنہائی، اس کے امتحان، اس کی فتح، اس کی ناکامی، سب کے پیچھے قانون رکھا ہوا ہے. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان قوانین کو کوئی سمجھ لے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ طاقتور بھی ہے اور پریڈکشن کی طاقت بھی اس کے پاس آ گئی. بہت طاقتور انسان ہوگا وہ. اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ کامیابی کیسے آتی ہے، ناکامی کیسے آتی ہے، خوشی کیسے آتی ہے، غم کیسے آتا ہے، یہ سب پتا چل جائے گا اسے. یہ قوانین آپ کو اور ہمیں کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ یہ دنیا میں ہمیں سوائے در اہل بیت کے کہیں سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، نہیں سے آئے گا. اللہم صلی اللہ علیہ اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل. اور شاید یہ ایک مطلب ہے اس حدیث شریف کا جو چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں سے حاصل نہیں کر پاؤ گے. مفید علم یہیں سے ملے گا. اور وہ مفید علم کیا ہے؟ سب سے مفید علم تو وہ ہے جو میرے وجود کو فائدہ دے. بھائی اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ مجھے شوگر ہو جائے، اب اتنا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، سبھی کو ہو رہا ہے. بھئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی بات پہ کہیں جو بہت ہی پریشانی کی بات ہو، سب کو ہو رہا ہے. اللہ سب کو محفوظ کرے البتہ انشاءاللہ. تو اگر ہو جائے تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ 4 سال کم ہو گئے، 5 سال کم ہو گئے، کسی کو پر شاید کوئی فرق ہی نہ پڑے. تو یہ لاس نہیں ہے. لاس تو ہے، بڑا نہیں ہے، چھوٹا لاس ہے. اگر کسی کی ابدی زندگی برباد ہو جائے، ہاں یہ سبسٹینشل لاس ہے، یہ سبسٹینشل لاس ہے. اب میں قانون ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہم کن قوانین کے تحت اپنی ابدی زندگی کو اچھی زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. بس وہ قانون جو مجھے بتائے کہ تمہاری شوگر کیسے دور ہوگی، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی مفید ہے، لیکن اتنا مفید نہیں ہے. لیکن جو قانون مجھے یہ بتا دے کہ ابدی زندگی کیسے تامین ہوگی، کیسے اس کو سیکیور کیا جائے، انشور کیا جائے، وہ بہت اہم قانون ہے. تو ہم انہی جیسے قوانین کو سمجھنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور 3-4 دن سے آپ کے سامنے اہل بیت کی کچھ روایات بیان ہوتی ہیں اور اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو کل جو باتیں ہوئیں اس کے اندر بیان فرمایا انہوں نے کہ بھئی کم سے کم چیز جو معاشرے کے اندر سزا کے طور پہ اٹھ جاتی ہے وہ امانت ہے اور وہ خشوع ہے. تو اب اس کا مطلب ہم نے پوائنٹ یہ لیا کہ بھئی اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے
تو سب سے پہلے تو اس کو واپس لے آنا، امانت داری واپس آ جائے۔ اچھا، امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا میں ایک دکان کھولوں گا، وہاں پہ میں بیٹھوں گا، کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس امانت رکھوائیں گے ایک ڈبہ جس میں ڈھیر سارے جواہرات ہوں گے، پھر وہ 1 سال بعد آ کر مجھ سے کہے گا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں رکھوایا تھا، اب میں اس کو دے دوں گا، یہ ہو گئی امانت داری؟ نہیں، یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں نا اور میں نے یہاں سے ذرا سا کھرچ دیا اور یہ ذرا سی پھٹ گئی، یہ بھی خلاف امانت ہے، یہ بھی امانت داری کے خلاف ہے۔ آپ کارپیٹ پہ بیٹھے، میں کارپیٹ پہ بیٹھا، میں نے یوں یوں کیا، ایک دھاگا میں نے نکال دیا اس کا، امانت داری کے خلاف ہے، اس سے نہیں تھا یہ۔ امانت داری باریک ہے۔ اچھا، خدا صرف موٹی موٹی باتوں کا حساب لے گا؟ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ ذرے ذرے کا لے گا، ذرے ذرے کا لے گا، اور ایسی ذرے ذرے کا ہم پہ اثر بھی ہے۔ یہ کہ میں کسی کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، چھوٹی سی بات، وہ بات میں سمجھا کہ کانت ہباء منصورا، وہ ہوا میں اڑ گئی، نہیں، کوئی ہباء منصورا نہیں ہے، سب کا سب یہیں پر ہے، اور سب کا سب دیکھنا ہے، سب کا سب دیکھنا ہے۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارا کریکٹر چینج ہوتا ہے۔ اب اس کریکٹر میں چینج، کریکٹر میں کیا ڈالنا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ عرفا کا تذکرہ ہوا تھا، اولیاء الہی کا تذکرہ ہوا تھا، مولانا نے جو اپنے کلمات میں اولیاء الہی کا تذکرہ فرمایا تھا اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اولیاء الہی کے جو ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ ان کی بصیرت ہے، ان کے اندر ایک بصیرت ہے۔ یہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے زیادہ تر دنیا کے لوگ اپوزٹ اینگل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا کے لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کانٹرڈکشن جو ہے، یہ جو بظاہر کانٹرڈکشن ہے، یہ آخری وقت میں انتہا پر ہے روایات کے مطابق۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی کتاب دیکھنا چاہیں جس میں آخری وقت کے احوال بہت تفصیل سے لکھے ہیں، بہت نفیس ایک کتاب تھی آیت اللہ صافی گل پیگانی کی، منتخب الاثر، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا بنام جمال منتظر، بہت نفیس کتاب ہے، اوتھینٹک روایات اس کے اندر جمع، شاید ہی اس کے اندر کوئی ہلکی روایت ہو، شاید میرے خیال میں ساری روایتیں اس کی صحیح ہیں، شاید کوئی ایک آدھ ایسی روایت ہو جس کی سند میں کمی ہو، ورنہ باقی سب مضبوط روایات اس کے اندر ہیں۔ تو یہ جو مشکل ہے وہ آخری دور میں سب سے زیادہ ہے کہ مومن کسی اور طرح دیکھتا ہے، ولی خدا کسی اور طرح دیکھتا ہے، اور ولی خدا کی بصیرت ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے، اور دنیا والے صرف دنیا دیکھتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں اس کے اوپر رائز پیش کیے تھے، اس روایت کا کچھ حصہ باقی تھا، وہ میں اب اس کو بس تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آج کے دن کے لیے چند روایات سوچی بھی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ ہر روز سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شروع تو 8:30 بجے قریب کرتا ہوں، لیکن جب یہ نکالتا ہوں تو 9 بج رہے ہو رہتے ہیں۔ یہ بیچ میں ٹائم کہاں چلا جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ بہرحال چلیے، یہ بھی راز ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل مولانا نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اولیاء الہی ہیں، نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاہرها، یہ باطن دنیا کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ لوگ دنیا کی فوری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، یہ دنیا کی اخروی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا کی کثرت کو پسند کرتے ہیں جبکہ یہ دنیا کی کثرت کو قلت دیکھتے ہیں جس کے پاس دنیا کثیر ہے اس کے پاس اصل میں قلیل ہے، اور جو قلیل دنیا پہ چلا گیا وہ اصل میں کثیر دنیا لے کر گیا۔ تو ان کا دیکھنے کا انداز ایک عجیب سا انداز ہے۔ تو مثلا حضرت ابوذر کے پاس ایک مہمان آیا، کہا تم جاؤ میرے لیے، ان کے کچھ اونٹ تھے، کہا ایک اونٹ لے کر آؤ میں تمہارے لیے قربان کروں۔ تو وہ ایک دبلا پتلا سا اونٹ لے کر آیا، تو ابوذر کو غصہ آ گیا، کہا تم نے میرے حق میں اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا ابوذر میں تمہارا خیال رکھا ہے، تمہارے 4-5 اونٹ ہیں، ایک اور قربان کروا دوں میں۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے خدا کو دینے کے لیے انتخاب کیا، یہ اتنا دبلا کیوں انتخاب کیا؟ یہ لوگ دیکھتے ہی کسی اور طرح سے، جیسے اللہ کے نبی کو فرمان میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ جو دے دیا ہے وہی بچ گیا، یہ تو باقی تو ہم نے ختم ہو گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ بارہ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے باطن کو دیکھتے ہیں، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ یہ
آگے کو دیکھتے ہیں لوگ فقط آج جو ہے اس کے سامنے اماتو منہا ما خشوا ان یمیتہم، یہ جملہ اتنا عمیق ہے کہ اس کو واقعاً ان چند منٹس میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے دنیا سے اس چیز کو مار ڈالا ہے جس کے بارے میں یہ ڈر رہے تھے کہ اگر چھوڑ دیا تو وہ ان کے اندر سے مار دے گی۔ دنیا کی ایک لالچ ہے، دنیا کی لالچ انسان کے اندر کو قتل کر دیتی ہے۔ انہوں نے دنیا کی لالچ کو قتل کر دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا کی لالچ ان کے اندر جو ضمیر تھا اسے قتل کر دے۔ تو جس چیز کے بارے میں انہیں خدشہ تھا کہ دنیا آئے گی اور انہیں قتل کر دے گی، انہوں نے پہلے اسے قتل کر ڈالا کہ کہیں اس میں نہ پھنس جائے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہوا کہ جیسے حضرت ابوذر کو جب الوداع کر رہے تھے تو مولانا امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، انتہائی اعلیٰ مفاہیم کے اوپر مشتمل۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ اہل بیت خطاب کسے کر رہے ہیں، چونکہ نحن معاشر الانبیاء نکلم علی قدر عقولہم نکلم الناس علی قدر عقولہم، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے لیول پر جا کے بات کرتے ہیں، ورنہ تو انبیاء کی بات کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وہ اہل سما تھے، وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے، تو وہ تو سمجھ لیجئے کہ نیچے آ کر بات کرنے پہ مجبور ہیں۔ اگر وہ انسانوں سے اپنے لیول کے اوپر بات کریں تو یہاں سمجھ میں کس کو آئے گا؟ وہ ایک عارف کے پاس ایک بادشاہ پہنچ گیا۔ بعض اوقات یہ عرفاء ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ وہ انبیاء کی طرح نہیں ہوتے۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء لوگوں کی سطح سے اوپر نہیں جاتے۔ نبی نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم ان کی عقل سے اوپر نہیں جاتے۔ بعض عرفاء جب اپنے کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس سبق اور اس طریقے سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ٹرمنالوجی پڑ گئی ہے۔ وہ ٹرمنالوجی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شطحیات۔ شطحیات کو اردو میں اگر میں ترجمہ کروں تو اسے کہتے ہیں دیوانے کی بڑھ۔ دیوانے کی بڑھ کیا ہوتی ہے؟ جب دیوانے کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو بڑھ بڑھ کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کسی کو، نہ اس کا معنی کسی کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو دیوانے کی بڑھ ہوتی ہے، یہ عرفاء حضرات جب بعض اوقات کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی کچھ حقائق ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو دنیا والوں کی کھوپڑی میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، اور یہ انبیاء کے راستے پہ بھی نہیں ہوتے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں، تو یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس کو ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں شطحیات۔ اور معمولاً جو بہت ٹائٹ قسم کے عرفاء ہوتے ہیں اعلیٰ کیلیبر کے، وہ شطحیات نہیں بولتے۔ لہذا مولانا جلال الدین رومی کا ایک شعر ہے کہ فرمایا ہر کرا اسرار حق آموختن مہر کردن و دہن را توختند، کہ جس کسی کو بھی اسرار سکھائے جاتے ہیں اس کی زبان کے اوپر مہر لگا کر اس کے منہ کو سی دیا جاتا ہے کہ یہ اگر بولے گا تو پھر یہ شطحیات بولے گا اور بہت پٹے گا۔ پھر کس کی طرح پٹے گا؟ منصور کی طرح، منصور حلاج کی طرح، زندہ زندہ کھال اتری تھی، زندہ زندہ کھال اتری تھی، کیونکہ وہ ایسی باتیں کہہ گیا کہ جو کسی کی سمجھ میں آنی نہیں تھی۔ تو پھر مولانا نے بتایا کہ بھائی یہ کیس تھا وہ بہت پرانا، اب یہ کیس نہیں ہے، اب خدا جس کو سکھاتا ہے اس کا منہ فوراً بند کر دیتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ لوگ اماتوا منہا ما خشوا ان یمیتہم وترکوا منہا ما علموا انہ سیترکہم، انہوں نے دیکھا جو دنیا ان کو ترک کر دے گی، یہ پہلی دنیا کو ترک کر کے بیٹھ گئے۔ ان کو پتا تھا دنیا ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی یا ان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ورأوا استکثار غیرہم منہا استقلالا، انہوں نے دیکھا کہ جو دنیا کی کثرت ہے وہ در حقیقت قلت ہے، اور جو دنیا کی قلت ہے وہ اصل میں ان کے لیے صحیح ہے۔ آداء ما سالم الناس، جس سے لوگ دوستی کرتے ہیں اس سے یہ دشمنی کر لیتے ہیں۔ وسلم ما عاد الناس، سلم ما عاد الناس، جو جس سے لوگ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہ لوگ دوستی کر لیتے ہیں۔ بہم علم الکتاب، ان کے ذریعے سے کتاب پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو اتنا اپنی سیرت میں لا چکے ہوتے ہیں، ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ وَبِهِ عُلِمُوا وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا لَا يَرَوْنَ مَرْجُوًا فَوْقَ مَا يَرْجُونَ وَمَا
ولا مخوفاً خوف ما یخافون. اب اس کو میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں. اس کو آپ دیکھیے گا، یہ کلمات قصار میں ہے، اور کلمات قصار میں اس کا نمبر میرے پاس 424 ہے، لیکن میں نے عرض کیا یہ 424 سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو اردو میں ترجمے میں لسٹ میں آپ دیکھیں گے تو اولیاء الہی کی تعریف اس طرح کر کے لکھا ہوا ملے گا. وہ واقعہ میں عرض کر رہا تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ ایک عارف کے پاس چلا گیا. ان بادشاہوں کو بلا وجہ میں وہاں جانا نہیں چاہیے، لیکن چلے جاتے ہیں بعض اوقات، اور وہ بعد میں جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے عارف کے لیے بھی اور بادشاہ کے لیے بھی. تو شیخ عباس قمی کے ساتھ بھی ایسا ایک مسئلہ بن گیا تھا. اور تو وہ بہرحال وہ بادشاہ ایک عارف کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ملنا ہے تم سے. اس نے کہا مجھے نہیں ملنا. تو بادشاہ نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے ملنا ہے. وہ چلا گیا. آنے کے بعد عارف نے کہا کہ دیکھو یہاں آ تو گئے ہو لیکن کچھ کہنا نہیں ہے، خاموش بیٹھنا. اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف دعا کر دو میرے لیے. اس نے کہا کہ میں دعا نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں میرے لیے دعا کرو. اس نے کہا بہت اصرار کیا. تو اس عارف نے کہا کہ میں دعا کروں گا صرف ایک شرط پہ، یہ نہیں پوچھنا کہ کیا دعا کی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دعا کر دو یہی کافی ہے. پہلے تو سب یہی سی باتیں کرتے ہیں نا. تو کہا کہ نہیں آپ دعا ہی کر دیں وہی کافی ہے. تو اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا اے اللہ اس بادشاہ کو جلد از جلد دنیا سے اٹھا لے. اب بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اب بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ یہ کیا دعا تھی. کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا دعا تھی. تو اب پھر مجھ سے کہ نہیں مجھے بتاؤ. کہنے لگا تو اتنا ظلم کر رہا ہے، تیرے حق میں یہی بہتر ہے تو جلدی مر جا تاکہ تیرے گناہ کم ہو جائیں. اب بتائیں لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ نہیں، لوگ ایسے نہیں دیکھتے. لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم زندہ رہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. دعائے مکارم الاخلاق میں امام نے یہ ادب سکھایا. دعائے مکارم الاخلاق میں ایک جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا کہ خدایا میری زندگی کو بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، اور یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن میں اس کو ابھی ذہن میں آگے تو عرض کر رہا ہوں. فرمایا اے خدایا میری زندگی کو انہی چیزوں میں مشغول کرنا جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، ادھر ادھر مشغول نہ کرنا. آج کیا ہو گیا؟ ہم وہی مشغول ہیں جس کے لیے خلق ہوں. خدا میری زندگی کو بس وہی مشغول کرنا جس کی خاطر تو نے مجھے خلق کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا اور جب میری زندگی، ظاہر ہے وہ انہوں نے تو انسانوں کے لیے بیان کیا ہے، کیا تعلق ان کی زندگی سے کہ انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے، یعنی زندگی میری کم ہو اور بڑا کون ہو رہا ہے؟ شیطان. کیوں؟ مجھے کھا کے بڑا ہو رہا ہے. میری زندگی کھا کے وہ بڑا ہو رہا ہے. چراگاہ تو یہی ہوتی ہے نا، بھینس چرا کھاتی گھاس کھاتی ہے بڑی ہوتی. جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو مجھے فوراً دنیا سے اٹھا لینا. اس وقت تک زندہ رہنے کا انسان کو حق ہے جب تک اس کی مانوی ترقی باقی ہے. اگر کسی دن کسی رات یہ پتہ چلے نا کہ اب کل رات سے مانوی ترقی ختم ہو گئی ہے، اسی رات مر جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد صرف وبال میں اضافہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہدف ہی نہیں ہے انسان کی زندہ رہنے کا. انسان کی زندہ رہنے کا ون اینڈ اونلی آبجیکٹو، ٹرو آبجیکٹو، باقی سارے ڈائیورژنز ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں پہ یہ رہے مانوی کمالات حاصل کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی سب فضول ہے، باقی سب کا سب نہ اس میں بقا ہے نہ اس میں کوئی ہمارے لیے اثر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. علی محمد و محمد وعجل. اور یہ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سخت ترین امتحانوں میں سے امتحان مولا نے خطبہ نمبر 116 میں ارشاد فرمایا. خطبہ نمبر 116 میں فرمایا کم من مستدرج بالاحسان الی ومغرور بالستر علی او مفتون بحسن القول فی ومبتل اللہ احدا بمثل الاملاء له. فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے. کیا کرتا ہے خدا؟ اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اس کو وارن کیا،
اس نے پھر نافرمانی جاری رکھی. اب جب کہ نافرمانی جاری رکھتا ہے تو خدا کہتا ہے اب تو استحقاق عذاب پیدا کر. اس استحقاق عذاب کے لیے اس کی نافرمانی کو بڑھا دیتا ہے. اور کیسے نافرمانی بڑھاتا ہے؟ جو نعمتیں چھن جاتی تو شاید جاگ جاتا، اب نعمتیں چھننا چھوڑ دیتا ہے. پہلے نعمت چھینی تھی تاکہ یہ جاگے، ایک نعمت چھینی نہیں جاگا، اور نافرمانی. جب نافرمانی زیادہ بڑھتی ہے تو خدا متعال نعمتوں کو روکنا بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب اس کو دے دو، اتنا دو کہ یہ عذاب کے استحقاق پر پہنچ جائے. تو فرمایا امام نے کم من، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. کتنی دفعہ آپ یہ جملہ سنیں گے، بھئی یہ کہنے کی باتیں ہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. دیکھو کوئی نہیں پڑھ رہا پھر بھی چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہلت دینے سے دھوکے میں آئے ہوئے انسان کی باتیں. اچھا میں گناہ کرے جا رہا ہوں، کیے جا رہا ہوں تنہائی میں، خاموشی سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور میری عزت بھی کم نہیں ہو رہی. اچھا میں کیا سمجھ رہا ہوں نعوذ باللہ کہ گناہ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ گناہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے خدا کی پردہ پوشی سے غلط فائدہ اٹھایا. امام فرما رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کی پردہ پوشی نہیں ہے، یہ ہم نے دھوکہ دے دیا لوگوں کو، ہمارا دھوکہ چل گیا. ان کا دھوکہ نہیں، تمہارا دھوکہ نہیں چلا ہے، اللہ کی پردہ پوشی نے تم کو دھوکہ دے دیا ہے. اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے بارے میں اچھے الفاظ سنتے ہیں، وہ جو کل میں نے عرض کیا تھا، کل پرسوں، کہ تم مجھے حاجی بولو میں تم کو حاجی بولتا رہوں. سب ایک دوسرے کو حاجی 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 کر رہے ہیں. صحیح. البتہ یہاں کوئی حاجی بیٹھا تو اس کو برا نہ لگے، میں محاورے میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہ سب مڑ مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ کیا بات ہوئی بھائی. اب میں پھر کچھ اور بھی الفاظ بول دوں پھر، تاکہ سب ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں پھر. تو اس میں یہ تھا کہ بھائی اگر مثلا میرے بارے میں اچھے الفاظ مشہور ہوئے ہوئے تو میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلا. چلو اچھا، وہ جان نہیں چھوٹی، خدا نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے اور خدا متعال نے مہلت دی ہوئی ہے. اچھے الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں سنا کر ہم سوچتے رہے کہ نہیں ہم بہت اچھے انسان بن گئے، جبکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور خدا کو تو معلوم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے، اور مہلت دینے سے زیادہ. آخری جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا تھا وہ قانون کی صورت میں. قانون دیکھیے گا، امام نے فرمایا مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بری آزمائش نہیں ہے. یعنی سب سے سخت آزمائش خدا کی کیا ہے؟ سختی دینا نہیں، مہلت دینا. سختی میں تو چانس ہوتا ہے کہ جاگ جائے، مہلت دینے میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جاگے گا کیسے. تو خدا کا مہلت دینا سب سے سخت آزمائش ہے. ایک ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی امیر ہوتا ہے ایک آدمی غریب ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جس کے لیے جو امتحان آسان ہوتا ہے خدا اس سے اسی کا امتحان لیتا ہے. اگر ایک آدمی کو غربت دی ہے نا تو اس لیے دی کہ اگر اس کو امیر بناتا تو یہ قارون بن جاتا. اس کو اس لیے غربت کے امتحان میں رکھا ہے. اور کسی کو امیر ہونے کے بعد امتحان میں رکھتا ہے، اس کو پتا تھا اگر اس کو غریب کروں گا تو یہ ناشکرہ کفران نعمت کر کے باہر چلا جائے گا. تو اس کو امیر رکھ کے امتحان لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی خدا کی ایک بلیسنگ ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اس دور میں اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ خدا متعال نے ایک کو امارت کا امتحان دیا، امیر کر دیا کہ امتحان لے، اور بعد میں وہ بدبخت مہلت کے امتحان کو نہیں سمجھا، اور وہ سمجھا کہ میں نے تو کنٹرول کر لیا، جیسے وہ فرعون نے قارون نے کہہ دیا تھا یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا. تو بس پھر اس کے بعد پھر معاملہ انتہائی خراب ہو گیا. یہ امام کا قول خطبہ نمبر 116 کے اندر. عزیزان محترم، بالکل اب وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ روایت دو
عناوین سے ہمارے پاس موجود ہے. یہ روایت مولا امیر المومنین سے بھی موجود ہے اور مولا چوتھے امام سے بھی موجود ہے. دونوں کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرج. مولا امیر المومنین سے جو روایت موجود ہے اس میں 4 پوائنٹس ذکر ہوئے ہیں. جو مولا سید سجاد علیہ السلام سے موجود ہے اس میں 5 پوائنٹس ذکر ہوئے ہیں. اور ایک بار پھر دونوں کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک روایت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ خصال شیخ صدوق سے ہے، اور دوسری روایت کا میں بھی ریفرنس آپ کی خدمت میں دیکھتا ہوں کہ شاید وسائل الشیعہ سے ہے یا کہیں اور سے. میں آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مولا چوتھے امام سے موجود ہے، چونکہ اس میں 5 پوائنٹس ہیں اور وہ 5 پوائنٹ میں 4 پوائنٹس آ رہے ہیں کہ جو مولا نے ارشاد فرمائے. طاؤس یمانی خود جو ہے وہ مشہور عرفاء میں سے شمار کیے جاتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے چوتھے امام سے سنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود مولا چوتھے امام کا نام لیا کہ ان سے سنا ہے کہ حضرت بیان فرما رہے تھے مومن کی 5 نشانیاں ہیں. صحیح ہے. اچھا، یہ جو روایات ہوتی ہیں یہ عوامی لہجے میں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. 5 نشانیاں ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس کو دیکھتے ہوئے کہ کتاب صدوق خصال شیخ صدوق سے ہے، شیخ صدوق مستند عالم میں روایت مستند ہوگی. خصال کی ایک ترتیب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ کتاب بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ جو خصال ہے اس کے اندر ترتیب عدد کے اوپر ہے. باقی زیادہ تر روایات کی کتابوں میں ترتیب ہوتی ہے موضوعات کے اوپر. نماز کے اوپر جو روایات وہ ایک چیپٹر کے اندر، زکوٰۃ پہ روایات ایک چیپٹر کے اندر. خصال نے یہ نہیں کیا. خصال نے ترتیب رکھی ہے عدد کے اوپر، یعنی وہ روایات جن کے اندر 1 کا عدد آیا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو کمال پہ پہنچاتی ہے، وہ پہلے آ گئی ساری. پھر وہ روایتیں آئیں جن میں 2 آیا ہے. 2 چیزوں پر عمل کرنے والا نقصان نہیں اٹھائے گا، تو 2 والی جتنی روایتیں تھیں وہ بعد میں آ گئیں. پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، اس طرح کر کے خصال شیخ صدوق میں اس پیٹرن کے اوپر کام کیا گیا. اب اس کے اندر آپ کے پاس روایت ہے جو 5 کی ہے کہ 5 چیزوں کو امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی 5 نشانیاں. تو ایک تو کتاب کا تعارف ہو گیا. جب یہ روایت یہ کہ 5 نشانیاں ہیں تو اب اس کو کیسے اسٹڈی کیا جائے؟ اس کو ایسے اسٹڈی کیا جائے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں نشانی کیا ہے، اور ہر نشانی پہ کیا کریں؟ اپنے ہمسائے میں دیکھیں اس میں ہے یا نہیں. نہیں، اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے. ہمسائے میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس سے کیا کام؟ ہم لوگ دوسروں کے دین کے بارے میں اتنے پریشان ہیں جتنے اپنی دنیا کے بارے میں پریشان ہیں، اور دوسروں کی دنیا کے بارے میں بس ہم لوگوں کا کام کچھ اور ہو گیا. یعنی اپنا دین نہیں دیکھتے، دوسرے کا دین چیک کر رہے ہیں، اور اپنی کیا چیز دیکھتے رہتے ہیں؟ دنیا. بھائی اپنا بھی تو پھر دین چیک کرو نا. اگر دوسروں کی دین کے اوپر اتنے نظر ڈالی دی ہے تو اپنا بھی دین دیکھنا چاہیے. 5 نشانیاں امام ارشاد فرما رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. فرمایا حضرت بیان فرما رہے تھے کہ مومن کی 5 نشانیاں. میں نے عرض کی مولا وہ نشانیاں بیان فرما دیں. آپ نے اس طرح گنوائیں. نمبر 1، خلوت میں بھی خوف خدا کو ملحوظ رکھنا. بھائی لوگوں کے سامنے متقی ہو تو یہ تقوی شاید اللہ کا نہ ہو بلکہ بندوں کا ہو. بھائی لوگوں کے خوف سے ہے. مجھے یاد آتا ہے وہ ایک بندہ تھا، وہ بہت ہی جبار ٹائپ کا انسان تھا. اردو کا جبار، عربی کا جبار نہیں. عربی کا جبار بہت اچھا ہے. یہ جو ہم خدا کے بارے میں جبار صفت کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ سے 2-4 ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو کے جبار کا لیتے ہیں. تو وہ اردو کا جبار تھا. وہ ایک دوسرا بندہ تھا. تو میں نے خود ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ بھائی تم اس سے کیوں اتنا بڑے پریشان کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگا میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا خدا سے نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہوں. یہ اتنا جبار آدمی ہے. اس طرح مذاق اڑا رہا تھا. ہم لوگ انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، خدا سے کم ڈرتے ہیں. اس خاطر شاید یہ تقوی اللہ کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا تقوی ہے. یہ تقوی الہی جو ہوتا ہے وہ خلوت میں آتا ہے. امام نے پہلی نشانی اتنی
اعلیٰ پائے کی بتا دی کہ اب باقی کو تو انسان ویسے ہی ڈر جائے کہ کیا ہے. فرمایا پہلی بات خلوت میں بھی خوف خدا کو ملحوظ کرے. اچھا وہ جو امام کی 4 پوائنٹ تھے اس میں تھا تنہائی میں، جو میں نے بتایا تھا نا مولا امیر المومنین نے 4 پوائنٹ دیے تھے، اس کا ریسیپروکل وہ پوائنٹ وہاں پر ہے، تنہائی میں حیا اور عفت کو برقرار رکھنا. تنہائی میں حیا اور عفت کو برقرار رکھنا. اور امام نے فرمایا کہ خلوت میں بھی خوف خدا کو ملحوظ رکھنا. تو خوف خدا کو ملحوظ رکھے گا تو اس کے اندر حیا اور عفت بھی رہے گی. تو ان دونوں کا اجتماع کہاں پر ہے؟ اجتماع یہاں پر ہے کہ میں خلوت میں بھی اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت نہ کروں. صحیح ہے. اب خلوت یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ پاسبلی انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں وہ سمجھ رہا ہوں کہ میں انونیمس ہوں، کوئی مجھے سمجھ میں نہیں پائے گا کون ہوں میں. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر کوئی خلوت میں بھی خوف خدا رکھے اور حیا اور عفت کا خیال کرے مولا امیر المومنین کے قول کے مطابق، یہ مومن ہے. ایمان یہاں پر ہے. سینٹر میں آ کر متقی پرہیزگار ہے یہاں نہیں ہوگا تو پھر جائے گا کہاں؟ یہاں تو سب ہو جائیں گے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خلوت میں بھی خوف خدا کو ملحوظ رکھے. نمبر 2، تنگ دستی میں بھی صدقہ دے. ایک آدمی کہتا ہے بھائی کوئی پیسہ ہوگا تو دوں گا نا. جیسے ہی کوئی یہ جملہ بولے نا میرا نفس پیسہ ہوگا تو دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن تو نہیں ہے. باقی لوگ تو خیر ٹائٹل دینے میں ماہر ہیں، وہ تو پتہ نہیں کون کون سا ٹائٹل دے دیں گے، لیکن امام فرما رہے ہیں نہیں، یہ مومن کب ہوگا؟ جب سختی میں صدقہ دے گا. ہے تو دے دیا، یہ کون سا کمال کیا؟ نہ ہو تب دے، یہ ہو گیا دوسرا. اور ادھر تھا مولا امیر المومنین کے پوائنٹس میں فرمایا تھا تنگ دستی میں. اچھا مولانا کا جو پوائنٹ تھے 4 پوائنٹ وہ اس سے اگلے سٹیج کے، ذرا سا روایت کا فرق ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر پایا تھا. مولا نے چوتھے امام نے فرمایا تھا مومن کی 5 نشانیاں. صحیح ہے. مولا امیر المومنین کا جو جملہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امام نے فرمایا تھا مشکل ترین کام 4 ہیں. مشکل ترین کام 4 ہیں. اب یہ ایمان سے بات کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ خلوت میں خوف خدا کا خیال کرے، یہ مومن کی نشانی ہے. امام نے فرمایا خلوت میں حیا اور عفت دکھائے، اور مشکل کر دیا. تو امام نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا تنگ دستی میں صدقہ دے، یہ مومن ہے. اور امام نے فرمایا سخت ترین، اس میں فرمایا تنگ دستی میں سخاوت دکھائے. صدقہ نہیں دے، سخاوت دکھائے. اللہ اکبر. تو بچے گا کیا اس کے پاس؟ پھر یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ دیے ہوئے کو کہے کہ بچائے، دیے ہوئے کو کہے کہ بچائے. یہی تو ٹیسٹ ہے سارا. تو امام نے مومن کی نشانی میں رکھا تنگ دستی میں صدقہ دے، اور مولا نے فرمایا کہ تنگ دستی میں سخاوت دکھائے. صدقہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، سخاوت دکھائے. سٹینڈرڈ دیکھیں کہاں پہنچا دی. مومن کی نشانی فرمائی مصیبت پہ صبر کرنا. امام نے 4 پوائنٹ میں اس پوائنٹ کو پہلے پوائنٹ میں مرج کیا ہوا ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمایا مصیبت پہ صبر کرنا، تیسرا پوائنٹ. اچھا گویا امام نے سخت کاموں کے اندر اس کو شمار نہیں کیا. مصیبت پہ صبر کرنا امام نے سخت کاموں میں شمار نہیں کیا. کیوں؟ امام اس کی جگہ ایک اور دے چکے ہیں، ایک اور جگہ پر. وہ فرمایا تھا مصیبت میں شکر کرنا. صبر نہیں کرنا، شکر کرنا. مصیبت میں صبر کرنا مومن کی نشانی ہے، مصیبت میں شکر کرنا اہل بیت کا ورثہ ہے. مصیبت میں شکر کرنا، نہ کہ صبر کرنا. آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا. میں ہر روز وقت کو ایکسیڈ کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے دماغ سے یہ ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ایک پوائنٹ اگر میرے دماغ میں آیا ہے تو کل شاید نہیں آئے گا. البتہ وہ بہت سارے پوائنٹ ہوتے ہیں جو میں پہلے بھی 10 دفعہ کہہ چکا ہوتا ہوں،
کیونکہ میرے پاس ہر روز کے لیے ایک نئی چیز بولنے کے لیے نہیں ہے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بالکل ٹو دا پوائنٹ ہو تو اس کو اسی جگہ پہ بولنا چاہیے. تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا. جس طرح یہ طاؤس یمانی ہے، اسی طرح ایک شقیق بلخی آتے تھے مولا چھٹے امام کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد. مصیبت پہ صبر کرنا مومن کی نشانی ہے. اور مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ابھی میں نے بتایا کہیں اور فرمایا مصیبت پہ شکر کرنا. وہ کیسے؟ اب واقعہ، وہ شقیق بلخی آیا تو اس نے کچھ ایسی دو چار باتیں کہیں اب جسے گویا اپنی فضیلت جمانے کے لیے غلطی کر دی. محترم انسان کے سامنے آپ کبھی اپنی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. کیوں؟ یہ بولا تب آپ کے لیے مصیبت ہے، اور اگر یہ نہیں بولا تو خدا بلوا دے گا. اور کس کو بلوائے گا؟ اس کو نہیں، آپ کو. اور اب جو آپ بولیں گے تو سارا پول کھلے گا. تو بافضیلت انسان کے سامنے زبان کھولنے کی زیادہ جرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں مصیبت آتی ہے. پھر کیونکہ میں نے عرض کیا، یا تو وہ جواب دے دے گا، تو وہ جواب دے دے تو اچھا ہے، معاملہ وہیں نہیں بڑھ گیا. اور اگر کہیں اس نے جواب نہیں دیا اور ہم نے اس کے سامنے یعنی کچھ جملے بول کر اس کی فضیلت کو خدا نہ کرے کم کرنے کی یا اپنے سے برابر لانے کی کوشش کی، تو پھر خدا ہم سے کوئی ایسی بات بلوائے گا کہ ہمارا سارا ڈھونگ جو تھا وہ کھل جائے گا. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس نے پتہ نہیں کیسی کوئی باتیں کہیں. امام نے اس سے کہا کہ بتاؤ انسان کے اندر فضیلت کیا ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا بھی عقل مند ہوتا نا تو طاؤس یمانی کی طرح کہتا مولا آپ فرمائیں. عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ فرزند رسول آپ فرمائیں کہ بھئی انسان میں فضیلت کیا ہوتی ہے. خود بولنے بیٹھ گیا. تو اس نے خود بولا، جملہ اچھا نکالا اس نے بندے خدا نے. تو اس نے جملہ نکالا، اس نے کہا کہ اگر خدا نہ دے، اگر خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. جملہ اچھا ہے برا ہے؟ جملہ اچھا. خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. جملہ اچھا ہے، لیکن جن کے سامنے بول رہا ان کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہے. اس نے بولا تو امام نے فرمایا کہ شقیق مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. جب مالک دیتا ہے تو مالک کے قدموں میں لوٹتا ہے، اور اگر مالک نہیں دیتا تو کیا مالک کو کاٹتا ہے کیا؟ نہیں، خاموش بیٹھ جاتا ہے. یہ تو وہی ہو گیا کہ دیا تو شکر کیا اور نہیں دیا تو صبر کیا. تو شقیق پریشان ہو گیا کہ یہ تو معاملہ بہت خراب ہو گیا. تو پھر اس کو عقل آئی. اس نے کہا کہ مولا آپ فرمائیں. تو امام نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں. جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب وہ ہمیں دیتا ہے تو بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. انہوں نے اسٹینڈرڈ بہت اونچا کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرج. خلوت میں بھی خوف خدا کو ملحوظ رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے. سخت کام کیا ہے؟ خلوت میں حیا اور عفت دکھانا. مومن کی نشانی ہے تنگ دستی میں بھی صدقہ دے، اور امام نے فرمایا سخت کام یہ ہے کہ تنگ دستی میں سخاوت دکھائے. مصیبت پہ صبر کرنا مومن کی نشانی ہے. اس کے بعد چوتھے میں فرمایا اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا. اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا کس کی نشانی ہے؟ مومن کی. اور امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا غصے میں معاف کر دینا. اوہ اوہ، سختی کی طرف جا رہا ہے نا جملہ. تو امام نے مومن کی نشانی یہ کہی کہ غصے میں کنٹرول کرے، اور امیر مومنین نے فرمایا نہیں، غصے میں معاف کرے، کنٹرول نہیں، معاف کرے. یہ سخت کام. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کہاں پہنچے ہوئے. اس کے بعد پانچویں بات تھی ڈر اور خوف کے مقام پر بھی سچ بولنا. پانچویں بات تھی ڈر اور خوف کے مقام پر بھی سچ بولنا. یعنی دو جگہیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ڈر ہوتا ہے. کس ٹائپ کا ڈر؟ یعنی مجھے کوئی نقصان پہنچے گا اس کا ڈر. اور ایک ہوتا ہے اس کا خوف کہ جو میرے ہاتھ سے ہے، جو مجھے مل سکتا تھا وہ نہیں ملے گا. صحیح، دونوں میں فرق ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں یہ سوچتا ہوں یہ موبائل چھن جائے گا میرے ہاتھ سے،
میں کراچی سے آیا ہوں نا، تو میرے دماغ میں خوف بھی ایسے ہی آیا ہے کہ میرے دماغ میں خوف آیا کہ یہ مجھ سے چھن جائے گا۔ اچھا ایک اور کیا ہے، ایک اور ڈر یہ ہے کہ ایک چیز مجھے ملنے والی تھی وہ مجھے نہیں ملے گی۔ ان دو جگہوں پہ سچ بولنا یہ کس کی نشانی ہے؟ ہاں، یعنی چاہے پیار خطرے میں پڑ رہا ہو تب بھی سچ بولے۔ ہاں، تو مومن آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے، مومن مر کے ہی بنتا ہے پھر۔ ڈر اور خوف کے مقام پر بھی سچ بولنا۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اس شخص کے سامنے حق بات کہنا جس سے تم ڈرتے ہو یا کوئی امید رکھتے ہو۔ صحیح ہے، ادھر بات کی تھی سچ کہنا، اور ادھر بات کیا کہی ہے؟ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے سچ کہنا، مقابلے پہ آ کر، کسی کی دشمنی لے کر سچ بولنا، تو سخت اسٹینڈرڈ بڑھا دیا وہاں پہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اذان محترم، لب لباب کیا ہوا؟ 4-5 صفتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ایک تو وہ سخت والی تھی، سخت والی کو تو فی الحال چھوڑتے ہیں، ابھی ذہن میں رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ خدا موقع نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ کم سے کم کہاں سے شروع کریں؟ کل آپ کی خدمت میں وہ منیمم شروع کرنے والی بات تھی، کہاں سے؟ امانت اور خشوع، وہاں سے۔ اس کے بعد آج بات ہوئی کہ بھئی کل تو چلو وہ تھا، وہ لیسٹ تھا کہ وہاں سے شروع ہوگا، آج بات ہوئی کہ بھئی مومن کون ہوگا۔ تو امام نے فرمایا 5 نشانیاں ہیں کہ مومن ہوں گی۔ اب مولا نے تو اور آگے بڑھا دیا معاملہ کہ سخت ترین یہ ہوگا۔ وہ جو 5 نشانیاں ہوئیں ان میں کیا کیا ہوا؟ ان میں یہ ہوا کہ مثلا خلوت میں خیال کرے گا، تنگ دستی میں صدقہ دے گا، صبر کے مصیبت کے اوپر صبر کرے گا، غصے میں کنٹرول کر لے گا، اور خوف اور ڈر کے عالم میں بھی سچ بول لے گا۔ یہ ہو گیا مومن۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں یہ کروں کہ میں اپنا جائزہ لوں کہ ان 5 میں سے کون کون سی صفتیں میرے اندر موجود ہیں۔ اچھا اب یہ بھی کر سکتا ہوں کہ مثلا میں یہ دیکھوں کہ بھئی یہ صفت پارشلی میرے اندر ہے، ابھی پرفیکشن میں نہیں آئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلا تو ہے تھوڑا بہت، ابھی معاملہ چل تو رہا ہے، لیکن آن دا اسکیل آف 10 مثلا میں 5 پہ کھڑا ہوں، 6 پہ کھڑا ہوں، تو اب اسے امپروو کیسے کروں؟ یا ایک اور کوالٹی میں 5 کے اسکیل پہ 2 پہ کھڑا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اب اس کو میں 10 کے اسکیل پہ، تو میں کیا اس کو کیسے صحیح کروں؟ تو اب جو کچھ بھی ہے یہ کام ہے کرنے کا، اور زندگی اسی کے لیے ہے، زندگی انہی اوصاف کو بنانے کے لیے ہے۔ اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، قربتاً اللہ یہی ہے، یہ ہے قربتاً اللہ، اللہ کی جو قرب ہمیں، اللہ کا جو قرب ہمیں نصیب ہونا ہے یا ہمیں حاصل کرنا ہے، اللہ کی توفیق نصیب ہوگا، وہ یہی ہے کہ ہم خدا کی اوصاف کو اپنے اندر لانا شروع کریں گے، جو بھی اوصاف ہمارے اندر آ سکتی ہیں۔ تو یہ وہ سب اوصاف تھیں۔ اچھا اب اس پر پریکٹس کیسے ہوگی؟ بالکل میں کہیں پہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کچھ ہو۔ اب مثال کے طور پر تنگ دستی میں صدقہ دینا، تو میں یہ دیکھوں کہ بھائی جب میرے اوپر سختی آتی تو میں صدقے کم تو نہیں کرتا۔ اچھا وہ تو وہ کرے گا نا جس نے پہلے سے طے کیا ہوا کہ مجھے ہر مہینے صدقہ دینا کتنا ہے۔ جو اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ جب پیسے زیادہ آئیں گے تو دوں گا، تو زندگی میں کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو پہلے تو یہ طے کر لے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ وہ اس کا حق اس نے دینا کتنا ہے ہر مہینے۔ اگر کم ہو گیا تب بھی اس کو کم نہ کرے۔ اب یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام کیا ہو گیا؟ تنہائی میں کیا کرے؟ تنہائی میں گناہ کو ترک کرے۔ تو میں یہ دیکھوں کہ میں کون سا ایسا کوئی کام کر رہا ہوں جو تنہائی میں کر رہا ہوں، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو بہت برا ہوگا، اسے چھوڑ دوں، کیونکہ جب تک میں وہ نہیں چھوڑوں گا ایمان میں داخل نہیں ہوں گا۔ تیسرا میں دیکھوں کون سی ایسی مصیبت ہے جو میرے سر پہ آتی ہے تو میرا صبر کا دامن چھٹ جاتا ہے، کون سی ایسی مصیبت ہے، اس پہ صبر کروں۔ اور یہ بات ہوئی کہ مثال کے طور پر جب غصے میں آئے تو کنٹرول کرے، تو میں دیکھوں مجھے غصہ کہاں کہاں آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو میں کرتا کیا ہوں۔ اسے کنٹرول کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور کنٹرول کہیں گے تو کسے کہیں گے پھر؟ اور آخری بات کیا تھی کہ وہ سچ بولے، چاہے خوف اور ڈر کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیے میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں،
اس طرح سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہماری کہانی آگے بڑھنا شروع ہوگی اور ہم آہستہ 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 ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ٹف چیزیں ہیں، وہ تو مولا کے نزدیک تھیں، وہ 4 چیزیں تھیں جو سب سے سخت تھا، یہ جو 5 ہیں یہ کون سا آسان ہے؟ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت گزرتی جائیں گی اور یہ چیزیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی؟ خود بخود کون سی چیز بنتی ہے؟ ایک گاڑی ڈھلان کے اوپر گر رہی ہو اور گاڑی میں بریک نہ ہو تو یہ ٹریک پہ رہے گی؟ کہاں رہتی؟ اس نے تو کھائی میں ہی جانا ہے، آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے بریک لگانی پڑتی ہے، ورنہ تو کھائی میں جائے گی۔ ہمارے نفس بھی ایسے ہی ہیں، یہ ایسی وقت گزرتا چلا جائے گا، ہم مومن بنتے چلے جائیں گے، کہاں بنتا ہے؟ سب آبے کا آبا بگڑے چلے جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے محنتیں نہیں کی۔ محنتیں کریں گے تو پھر یہ سب کچھ نصیب ہوگا۔ اور مولا کا ایک احسان ہے کہ بہت بڑی ایک سپورٹ، بہت بڑی ایک مدد ہمارے پاس سید الشہداء کی صورت میں موجود ہے، الحمدللہ۔ پروردگار عالم نے وسیلہ دیا ہوا ہے، یہ سید الشہداء کی محبت انسان کے لیے اکسیر ہے اور انسان کے لیے کیمیا کا کام کرتی ہے، کہ جس طرح کوئی بھی انسان چاہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرے، اس کے لیے سید الشہداء کی محبت سارے کام کر سکتی ہے۔ ہم اور آپ بھی اس پہ محنت کریں گے، یہ کہ ہمیں اور آپ کو خدا متعال ابھی یہ موقع دے رہا ہے کہ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ وہ موقع دے رہا ہے کہ ہم امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں۔ یہ پردہ پوشی کو زیادہ دیر تک چلتا نہ دیکھیں، یہ جو پہلی روایت تھی بہت خطرناک روایت ہے، اور خدا نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے ابھی اس سے فائدہ اٹھانا۔ کیا موقع دیا ہوا ہے؟ یہ دیکھو ابھی الحمدللہ امام حسین کے نام لے رہے ہیں، امام حسین کے نام پہ موجود ہیں، دنیا ہمیں سید الشہداء کے نام پہ پہچانتی ہے۔ نسبت بہت بڑی نسبت ہے جو ہم لوگوں کو نصیب ہوئی بھی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو امام حسین کی محبت میں نرم کیا ہوا ہے، یہ خدا کا بڑا احسان ہے۔ میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ کاش یہ نرمی روز محشر تک باقی رہے، کہ انشاءاللہ جب ہم لوگ اس دنیا سے جانے لگیں تو انشاءاللہ سید الشہداء تشریف لائیں، اور وہ اپنے چاہنے والے کو کیوں تنہا چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ موقع آئے کہ جب روایات بیان کرتی ہیں میدان حشر میں تمام اولیاء اوصیاء سب کو خدا متعال جمع کر دے گا، انبیاء کو بھی سب کو اس موقع پر ارشاد فرمائیں گے اس میدان حشر میں کہ اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکاؤ، سیدہ طاہرہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور روایات بیان کرتی ہیں کہ بیوی تشریف لائیں گی اور خدا متعال بیوی کو ارشاد فرمائے گا کہ آپ جو کہنا چاہیں کہیں، اور بیوی کے ہاتھ میں خون آلود ایک کرتا ہوگا، ایک خون آلود کرتا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور زبان پر یہ آیے کریمہ ہوگی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس جرم میں مارا گیا ہے، یہ کس جرم میں مارا گیا۔ یہ کہ سید الشہداء کے صدقے میں شفاعت نصیب ہوگی، وسیع ترین شفاعت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوگی، اور وہ سب سید الشہداء کی اس قربانی کے صدقے میں۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کرتا ہے یہ سید الشہداء کا نہیں ہے، یہ حضرت علی اصغر کا کرتا ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ جو مظلوم شیرخوار سید الشہداء کا میدان کربلا کے اندر قربان ہوا، یہ قربانی بڑی عجیب قربانی تھی عزیزو، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ان مصائب کو تفصیل سے عرض کر سکوں، لیکن اگر صرف 2 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ہم برصغیر میں پڑھنے والے معمولاً یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ حرملہ کا تیر ستم چلا اور علی اصغر کا گلا چھت گیا، یہ معمولاً ہم پڑھا کرتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے ایک اور روایت بھی لکھی ہوئی ہے،
فرمایا حرملہ کا تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. بچے کا گلا ذبح ہوا. اور شاید اس اعتبار سے وہ روایت اور نزدیک آتی ہے کہ جب مادر علی اصغر نے علی اصغر کو ذبح ہوتے دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے فرزند، کہیں تیری عمر کے بچے ذبح ہوتے. اور یہ کیوں حضرت علی اصغر کا وجود مقدس حجت بن گیا، کس طریقے سے حجت بنا؟ عزیزو بڑی عجیب روایت بیان ہوتی ہے. بیان کرتے ہیں کہ جب یہ اسرا کا قافلہ کوفہ میں پہنچا اور نیزوں کے اوپر سر تھے، اب ہمیں نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے کہ آیا ان نیزوں پہ جو سر تھے ان میں حضرت علی اصغر کا سر تھا یا نہیں تھا، یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن مشہور یہ کیا گیا تھا کہ باغیوں کو لایا جا رہا ہے، باغیوں کو لایا جا رہا ہے، مشہور کیا گیا تھا. اور جب کوفہ میں خبر ملی کہ شہید ہونے والوں میں علی اصغر بھی ہے تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر باقیوں نے بغاوت کی تھی تو بتاؤ کہ علی اصغر 6 ماہ کے بچے نے کون سی بغاوت کی، اس کو کس جرم کے اندر مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.